سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا اجر قبر میں کتنا ہے۔ دیکھیے آپ ملاحظہ کریں، حضرت ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ایک جنازہ کو اٹھایا، جنازہ اپنے کاندھے پر اٹھانے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ موت کے بعد مجھے برکت سے نوازنا۔ جب میں اپنے اس دعائیہ جملہ سے فارغ ہوا تو چارپائی سے آواز آئی، موت کے بعد کیا ہے؟ یہ آواز سن کر میں چونک گیا، مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ میت کو قبر میں اتارا گیا، اسے دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد جب سب لوگ واپس چلے گئے تو میں وہیں رک گیا اور اس میت کی قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر کرنے لگا۔ ابھی میں غور و فکر کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا ایک شخص قبر سے نکلا جس کا چہرہ بہت ہی خوبصورت تھا اور اس کے جسم سے عمدہ خوشبو آ رہی تھی، صاف ستھرا لباس پہنے ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا ابراہیم۔ جیسے ہی اس نے میرا نام لے کر مجھے پکارا، میں نے کہا لبیک جناب میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں وہی ہوں چارپائی سے بولنے والا کہ موت کے بعد کیا ہے۔ تو میں نے تعجب سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں سنت رسول کریم ہوں، جو بھی سنت مصطفیٰ پر عمل کرتا ہے میں دنیا میں اس کا محافظ اور نگراں ہوتا ہوں اور قبر میں روشنی اور دوست بن کر ساتھ رہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قیامت کے دن جنت کی طرف اسے لے جانے والا ہوں۔ حضرات محترم وہ آ گئے ہیں راہ ہدایت لیے ہوئے، ہاتھوں میں اپنے جامع شفاعت لیے ہوئے، دور ہو ہی جائیں گی سب مشکلیں اے آسیو، وہ آ گئے ہیں چشم عنایت لیے ہوئے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں سنت مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا اس کے لیے قبر میں روشنی کا باعث اور بروز قیامت جنت میں جانے کا سبب ہوگا، بلکہ سنت نبوی سے پیار کرنے سے جنت میں حضور کے ساتھ جنت میں بیٹھنے کا شرف بھی حاصل ہوگا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سنت مصطفیٰ سے جسے پیار ہو گیا خلد میں جانے کا وہ حقدار ہو گیا۔ حضرات یہ تو سنت رسول پر عمل کرنے کا صلہ اور انعام ہے، مگر یاد رکھیے جو آدمی سنت نبوی پر عمل نہیں کرتا ہے، خلاف سنت کام کرتا ہے، جیسا کہ آج کل شادی بیاہ کے موقع پر مسلمانوں کے یہاں طرح طرح کے خلاف سنت کام ہونے لگے ہیں، ڈھول بجانا، گانا بجانا، عورتوں کا اکٹھا ہو کر گیت گانا، تو اس کا حشر اور انجام کیا ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عثمان میری سنت سے منہ مت موڑنا، میری سنت کے خلاف کام نہ کرنا، کیونکہ جو میری سنت کے خلاف کام کرے پھر توبہ کرنے سے پہلے ہی مر جائے، قیامت کے دن فرشتے اسے میرے حوض یعنی حوض کوثر سے روک دیں گے اور کوثر کا جام اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا کہ سنت رسول پر چلنا کامیابی اور نجات و عزت کی ضمانت ہے، اور سنت رسول کے خلاف عمل کرنا دین و دنیا اور آخرت کی تباہی و بربادی اور ذلت و رسوائی کا باعث ہے۔ اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا اور کیا خوب کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔